12 خصلتیں 12 عادتیں جب تک نہ پائی جائیں وہ پیر نہیں بن سکتا، اسے بیعت لینا مرید کرنا جائز نہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، غوث اعظم امام الانبیاء امام الاولیاء پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ 12 خصلتیں جس میں ہوں گی وہ بیعت کر سکے گا، اسے ہم پیر کہیں گے۔ اب اس کی وضاحت ایسے ہیں، 2 خصلتیں اللہ والی، 2 خصلتیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی، کتنی ہو گئیں؟ 4۔ 2 خصلتیں ابو بکر صدیق والی، کتنی ہو گئیں؟ 2 خصلتیں عمر فاروق والی، 2 خصلتیں عثمان غنی والی، 2 خصلتیں حضرت علی والی، ٹوٹل 12۔ جس نے پیر بننا ہے یہ 12 خصلتیں۔ پیر بننے کے لیے پہلے تو علم اور عمل ضروری ہے، وہ تو بیس ہے نا، بنیاد ہے، نیاں پر نیاں نے علم عمل نال۔ پھر اوپر جو عمارت بننی ہے یہ 12 عادتیں اس کے اندر ہوں گی تو آپ اسے پیر فالو کر سکتے ہیں، وہ پیر بننے کا اہل ہے، آپ اس کی بیعت لے سکتے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں حضرت غوث اعظم۔ اب میں اس کی وضاحت کر دوں، اللہ والی جو 2 صفتیں ہیں، وہ پہلی صفت ستاری، لفظ اللہ کا اسم ہے، اس میں صفاتی ہے ستار، غفار۔ اللہ کے ناموں میں سے آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو اللہ کرے آپ پڑھ لیں، کہ اللہ کے نام نہیں پڑھے تو پھر بندہ کاہے کا اللہ والا۔ ستار، پردہ پوشی کرنے والا، عیب پوشی کرنے والا، عیب چھپانے والا۔ یہ اللہ کی صفت کا حامل بندہ بنے کہ دوسروں کے پردے پائے، چھپائے، عیب پوشی کرے، یہ صفت ہو۔ آج کل یہ صفت کا بہت بحران ہے، ہم سیاستدانوں کو یا اس کے فالوروں کو دیکھیں تو ایک دوسرے کی عیب کھولتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، نقص نکال کر آگے تشہیر کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ ستار والی صفت، ستاری کہے۔ اللہ کی جو صفت ہے ستار، پردہ پوشی کرنا، وہ والی صفت۔ اور غفار یہ اللہ کی دوسری صفت ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا، معافی کرنا، بدلہ نہ لینا، اسی طرح اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے معراج کرائی تو ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے دنیا کے پردے ہٹا دیے، سب کچھ زمین و آسمان ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا، ظاہر ہے سارا کچھ سامنے ہو تو نظر آ رہا تھا، کوئی بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں۔ اس لمحے میں بھی جب ہم بیان سن رہے ہیں مسجد میں جمعہ میں تو کوئی قتل کر رہا ہوگا، کوئی زنا کر رہا ہوگا، کوئی ڈوب رہا ہوگا، کوئی مار رہا ہوگا، کوئی چھین رہا ہوگا، کوئی ملاوٹ کر رہا ہوگا، ہاں جی دودھ تیار کر رہا ہوگا جیسے پاکستانی چیزیں تیار کرتے ہیں، ہاں جی مرچ تیار کر رہا ہوگا سرخ وہ کیری ڈال کے، بہت کچھ ہو رہا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب سب کچھ نظر آیا تو ابراہیم علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، اتنا بڑا ظالم یہ قتل در قتل کر رہا ہے، اتنا گندا آدمی اپنے بھائیوں کے لیے ملاوٹ کر رہا ہے کہ بھائیوں کو گند کھلائے، خراب چیزیں کھلائے، اتنا گندا آدمی ہے کہ یہ زنا کر رہا ہے۔ یہ بہت پرتشدد معاملے جب ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے نظر آئے تو اللہ سے فرمانے لگے، اللہ سے عرض کرنے لگے، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ اب فرشتے ساتھ تھے، اسے ہلاک کر دیا۔ اللہ اسے بھی ہلاک کر دے، اسے بھی ہلاک کر دیا، کیونکہ بہت ظلم کر رہے تھے، ان کا مر جانا ہی ٹھیک تھا۔ یہ ضروری ہے کہ وہ ظالم مر جائے تاکہ دنیا میں امن ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی جگہ رائٹ تھے۔ جب تیسرے کی طرف اشارہ کیا تو اللہ نے آواز دی، اے میرے خلیل اللہ بس، اب نہ کہنا کہ اسے بھی ہلاک کر دو۔ میرا حوصلہ دیکھو، میری صفت دیکھو کہ کتنے لوگ میں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ ظلم کر رہے ہیں،
زیادتیاں کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مگر میں ہلاک۔ تو یہ صفت ربی ہے، ستاری اور غفار۔ جب تک بندہ یہ دو صفتوں کا حامل نہیں ہوگا کہ پردہ پوشی کرے اور معاف کرے، درگزر کرے، یہ دو کوالٹیاں اللہ والی اپنے اندر پیدا کرے، علم و عمل کے بعد یہ تربیت ہو رہی ہے خالص اللہ والا بننے کی، ولی اللہ بننے کی، پیر بننے کی تربیت ہو رہی ہے کہ آپ نے علم و عمل پڑھ لیا ہے، پاکی پلیتی مسئلے مسائل عقائد سب کچھ سمجھ لیا ہے، اب تیرے پہ لازم ہے کہ اللہ والی یہ دو صفتیں ستاری اور غفاری اپنے اوپر غالب کر لیں۔ اب تیسری صفت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چوتھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے مشہور، ایک شفیق فرمایا اور دوسرا رفیق۔ یہ دو صفتیں بھی اپنی اندر پیدا کی جائیں، شفیق اور رفیق۔ شفیق کا مطلب مہربان، شفقت کرنے والا۔ آپ نے بہت کچھ کر لیا مگر پھر بھی وہ شفیق ہے، پھر بھی وہ مہربانی کر رہا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ کامل ولی دریا کنارے وضو کر رہے ہیں، بچھو بہتا ہوا گزرا، اٹھایا باہر نکالنے کے لیے، اس نے کاٹ دیا، شرد دردر سے ہاتھ ہلایا، پھر گر گیا، پھر اٹھایا، پھر کاٹنے لگا۔ اب جو آپ بزرگ کے ساتھ تھے، آپ کے خدمت گزار خلیفہ، حضرت گندا بچھو دہنے دو، مرنے دو۔ فرمایا بات یہ نہیں ہے، یہ بھی ایک سکھانے کا طریقہ، ویسے بچھو کو بچانا جائز نہیں، لیکن یہ کامل کی ایک عملی تربیت تھی اپنے ساتھی کو سکھانے کے لیے، اپنے ماننے والے کو۔ فرمایا اس کی بری عادت ہے، کاٹنا بری عادت ہے، ڈنگ چلانا کیا ہے، یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑتا۔ ہم اللہ والے، ہم نے بچانا ہے، ہم کیوں اپنی اچھی عادت چھوڑیں؟ یہ پھر کاٹے اور ہم پھر نہ بچائیں۔ ہم غالب آئیں گے کہ آپ پر بار بار آپ کو محروم کرے، آپ سے ناراض ہو، آپ سے خفا ہو، آپ سے تعلق توڑے، مگر آپ نے شفیق رہنا ہے، آپ نے مہربان رہنا ہے، پھر جانا ہے، پھر پوچھنا ہے، پھر تعلق جوڑنا ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ ہی اجر دیتا ہے، بندے اجر۔ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، مسجد کو دے رہے ہیں، اللہ کو دے رہے ہیں، کسی کی بھلائی کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کریں، بھائی کا، محلے دار کا، کسی کا بھی بھلا کرتے ہیں۔ یاد نہیں آپ نے وہ حدیث سنی تھی کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک بنی اسرائیل کی فاحشہ کنجری عورت پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دی گئی۔ آپ نے یہ بیان ہے، بنی اسرائیل کی گندی عورت، اس نے کتے کو پانی، پیاسے کتے بچے کو پانی، یعنی آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، اس نے اللہ کے لیے کیا، اللہ نے اس کی کایا پلٹ دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اس نے، اللہ نے اس کی کایا پلٹ دی، وہ کنجری والا اس سے لیبل ہی اتار دیا، اللہ والی بنا دیا، اس کو توفیق دے دی ہدایت کی۔ ہماری کچھ نیکیاں ایسی گمنام ہوتی ہیں جس سے ہمیں ہدایت مل جاتی ہے، اور گمنام ایسی چھوٹی چھوٹی بدیاں ہوتی ہیں جس سے ہمیں بددعا لگ جاتی ہے، یا اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، اللہ کے نبی فرمایا قیامت کے دن اللہ کہے گا کچھ لوگوں کو، او میں بھوکا تھا مجھے کھلایا نہیں، میں ننگا تھا مجھے پہنایا نہیں، میں پیاسا تھا مجھے کیوں نہیں پلایا؟ بندے کہیں گے یا اللہ تو کیسے، کپڑے تو نہیں پہنتا، کھاتا تو نہیں تھا، پیتا تو کیسے؟ اللہ فرمائے گا تم فلاں بندہ میرا پیاسا تھا تیری آنکھوں کے سامنے، تجھے پتا تھا پیاسا، تو نے نہیں پلایا، اگر تو نے اس کو پلایا ہوتا تو رب کو پلایا ہوتا۔ فلاں آدمی غریب تھا، کپڑے نہیں ڈال سکتا تھا، سردی تھی، تو نے اس کو پہنایا ہوتا تو رب کو پہنایا ہوتا۔ فلاں بھوکا تھا، تیرے سامنے تجھے علم تھا، تو نے اگر میرے بھوکے بندے کو کھلایا ہوتا تو رب کو ہی کھلایا ہوتا۔ تو بہت ساری ایسی نیکیاں جس سے انسان اونچا درجہ پڑ جاتا ہے، بلند مقام۔ آپ نے حشر نہیں سنا تھا وہ بزرگ کے بارے میں؟ وہ ایک شرابی اور بہت زیادہ شرابیں بنانے بیچنے والا گندا آدمی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ٹکڑا دیکھا، اللہ کا نام کو بوسہ دیا، صاف کیا، اونچا رکھیا،
اور فرشتہ انسانی شکل میں آ کے کہتا ہے بشرانی تمہیں مبارک ہو، تو نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، اللہ نے کہا آج کے بعد تم ہمارے دوست ہو، آج کے بعد تمہیں ہمیں فرینڈ ہو، ولی اللہ ہو، بغیر عبادت جد و جہد کے ولی اللہ ہو، آج کے بعد تم ولی اللہ۔ اور وہ پھر اتنے کامل واقعی ولی اللہ ہوئے کہ اتنی عاجزی سے ننگے پاؤں گلیوں میں گردن جھکائے، کچھ نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے، اللہ کی ذات میں مستغرق رہتے ہوئے پھرتے تھے، اور یہاں تک کہ جانور بھی حیا کرتے تھے، وہ گلیوں میں پخانہ نہیں کرتے تھے کہ یہاں اللہ کا ولی گزرنا ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی بڑی اونچی لے جاتی ہیں، اور بڑی بڑی چھوٹی باتیں جو ہم نظر انداز کرتے ہیں زمین دوز کر دیتی ہیں۔ احتیاط سے زندگی گزارو۔ تو نبی علیہ السلام والی دو صفتیں، شفیق اور رفیق، اللہ غنی بے، اس کے معنی میں ہم دیکھتے ہیں جب ٹبی لگاتے ہیں نا گہرائی میں جاتے ہیں، معنی میں اوئے ہوئے شفیق، او ہو اتنی شفقت والا ہو، اتنا مہربان ہو، آپ کے دانت توڑنے والے، آپ پر ظلم کرنے والے، پتھر برسانے والے، شہر بدر کرنے والے، جب فتح مکہ میں آئے تو آپ نے کہا جاؤ سب کو معاف کیا۔ یہ تھی بدلہ لینے کے قابل تھے، 10,000 فوج تھی، اسلحہ تھا، کھڑے تھے، مکہ فتح ہو چکا ہے، بدلہ لے سکتے تھے۔ حضور کے چاچے کو کسی نے شہید کیا تھا، کسی نے کسی طرح کا نقصان پہنچایا تھا، وہ ساری باتیں دماغ میں گھوم رہی تھی، اور امیر حمزہ کے ٹکڑے کرنے والی وہ مائی ہندہ بھی موجود تھی، وہ بھی کھڑی تھی، جناب معاف کر رہے ہیں، یہ شفیق۔ بعد صحابہ کہتے ہیں حضور نے جب وہ مائی ہندہ کہتی کہ مجھے بھی معاف کرو، تو جناب کی آنکھوں میں وہ شفیق چاچے کا منظر، جب وہ کاٹ رہی تھی آپ کا جسم، اور کاٹ کاٹ کے ناک آنکھ کان سوئی میں پرو کر گلے میں ڈال کر پھر شراب پیتی تھی، پھر وہ ٹکڑوں پر امیر حمزہ سے ڈانس کرتی تھی، وہ سامنے گھوم رہے تھے۔ جناب نے کہا بی بی پیچھے آ جا، جا تجھے معاف کی، میری آنکھوں سے ذرا پیچھے آ جا، جا معاف کیا۔ یہ شفیق۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے ساری عمر ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ساری عمر ہمارے دلوں میں نہیں نکلتا۔ تو یہ دو صفتیں، اور دوسرا رفیق، ساتھی، دکھ سکھ میں کھڑا ہونے والا، گرمی سردی میں ہر جگہ ساتھ دینے والا، جب ساری دنیا مخالف ہو جائے پھر بھی ساتھ دینے والا۔ وہ یاد ہے نا پیر باولک حضرت ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جب سزا دی گئی چوراہے میں اتنا گاڑ کر، اور ہر گزرنے والے کو کہا پتھر مارو، مگر ان کا شناسہ، صاحب بزرگ کا شناسہ جب قریب سے گزرا سوچتا ہے پتھر ماروں، تو دوست ہے میں جانتا ہوں اللہ والا ہے، میں نہیں مار سکتا، پتھر نہ مانوں، پولیس کھڑی ہے پکڑ کے لے جائے گی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا، اس نے پھول ہی گرا دیا، یوں کر کے کہا، جناب رونے لگے۔ اس نے کہا حضرت پتھر مار رہے، رو نہیں رہے تھے میرے پھول سے؟ فرمایا یہ مجھے نہیں جانتے تھے، تو مجھے جانتا تھا، تیرا پھول مجھے۔ تو یہ ہے دوسری صفت رفیق والی، کہ جہاں ساری دنیا پتھر مار رہی ہو ایک طرف کھڑی ہو، اور تمہاری رفاقت ساتھ۔ یہی بات ابو بکر پہ آتی تھی، ابو بکر ساری دنیا چھوڑ گئی، ابو بکر ساتھ کھڑے، ساری دنیا پیچھے ہٹ جائے، اور وہ علی جوان کھڑا ہو کے کہے، جب آپ پوچھیں بھی کون ہے میری مدد کرے، سارے چپ، سارے کافر، بڑے بڑے امریکہ برطانیہ کی طرح کے ابو لہب ابو جہل، مگر ایک جوان کھڑا، نوجوان، جوان بھی نہیں، ابھی 12-14 سال کا، کھڑے، ساری دنیا بھلے دشمن ہو، مجھے بھی مخالفت میں مجھے بھی کاٹ دے، میں محمد کا ساتھ دوں گا۔ اللہ یہ دو صفتیں ہوں، یہ شفیق رفیق۔ اور پھر ٹائم ختم ہو گیا، اگلی باتیں میں جلدی سے کہہ دیتا ہوں کیونکہ پھر موضوع اگلے جمعے میں اور ہوگا۔ ابو بکر والی دو صفتیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، صادق مصدق، صادق سچ بولنے والا، ہر جگہ ہر وقت ہر ٹائم، اینی ٹائم۔ بولو کتنے ہو سچ بولنے والے؟ سچا۔ اور مصدق اللہ کے معاملے میں بالکل تصدیق کرنے والا، اللہ کے ساتھ کھڑا ہونے والا، ساری دنیا دوسری طرف ہو جائے مگر صدیق اللہ کے ساتھ کھڑا رہے،
کوئی آدھا مال لائے، کوئی پونا لائے، صدیق تم کیا لائے، گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ کے نبی سب کچھ اللہ رسول کے لیے لے آیا ہوں، گھر کیا چھوڑا؟ اللہ رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ یہ ہے، اور دو صفتیں عمر فاروق والی بھی اپنانی ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ ہر وقت اچھے کام کا کہتے رہنا ہے اور برے کاموں سے روکتے رہنا ہے۔ یہ پردہ، یہ عورتوں کا گھروں میں نماز پڑھنا، یہ عمر فاروق کی کرامت ہے۔ لمبی تراویح اور بہت ساری، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، کہ آپ اپنے خاندان میں، اپنے تعلق میں جہاں تک جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو اچھی باتیں کہتے رہو اور برے کاموں سے۔ اگر یہ پیر صاحب میں صفت نہیں آئی تو وہ کاہے کا پیر بنے گا؟ جب وہ اچھی باتیں نہیں بیان کرے گا، برائی سے روکنے کی کوئی ترکیبیں نہیں لڑائے گا۔ اگلی چیز سن لیں، عثمان غنی والی دو صفتیں، خاموشی سے چھپ کر راتوں کو اللہ کی عبادت کرنا اور دن کو اللہ کی راہ میں سب مال لٹانا، سخاوت، بھوکوں کو کھانا کھلانا، حیا کرنا۔ اور حضرت علی کی دو آخری صفت، کیونکہ ٹائم ساتھ نہیں دے رہا ورنہ میں ڈیٹیل سے بات کرتا، علم اور شجاعت۔ علی کی دو صفتیں کون سی ہونی چاہیے ہمارے اندر؟ علم اور علم کے بغیر علم نہ توارا خدا شناس، علم کے بغیر بندہ اللہ کو پہچان سکتا ہی نہیں۔ باج علم کرے جو فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، ملنگ دھوئیں ڈال کر، دھوئیں بچا کر کے علی تک، خدا تک پہنچتے، ایسا نہیں۔ نبی فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علم ہو، علم علی کی طرح علم، اور بہادری بھی ہو۔ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کسی کے ساتھ برائی، کوئی زیادتی کر رہا ہو تو زیادتی کرنے والے کا ہاتھ روکو۔ شجاعت، کہیں جہاد کی ضرورت پڑ جائے، فلسطین میں کسی جگہ ضرورت پڑ جائے تو آگے بڑھو۔ یہ شجاعت بھی، یہ 12 خصلتیں اگر پیر صاحب میں ہیں تو بسم اللہ میت مرید کیجئے اور آپ بھی مرید بن جائیے۔ پیر مان لی، اگر 12 نہیں ہے تو پیر صاحب کو کہو جا کے پہلے یہ پوری کرے اور پھر اس کے بعد سوچیں گے کہ میت کرنا ہے کہ نہیں۔ اللہ